اچھا جی، آپ اپنی اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ایک ٹویٹ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر کمیلا ہیرس آ گئی تو مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا، مسلمانوں کے لیے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یعنی مسلمانوں کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ اچھا نہیں ہوگا کمیلا ہیرس کے آنے سے، میں آؤں گا مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے اور کچھ اچھا کروں گا، یعنی یہی اس کا مقصد ہے۔ تو میں یہ صرف یہ بتاتا چلوں کہ کمیلا ہیرس آئے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ آئے، کیونکہ دونوں ہمیں پتہ ہے، پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں یہ دونوں جو ہے مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے کسی صورت بھی، یہ صرف اپنی گندی سیاست چمکانے کے لیے، پولیٹکس میں آنے کے لیے، اپنی حکومت بنانے کے لیے مسلمانوں کے نام کا سہارا لے رہے ہیں۔ ابھی یہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کی اور کس قدر کی ستم ضعیفیاں ہوئی ہیں، کس قدر ناانصافیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ بات میں صرف آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مسلمانوں کے پر کیا کیا ظلم ہوئے ہیں اس کے دور حکومت میں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت میں 2017 سے 21 کے دوران مسلمانوں پر مختلف طرح کے امتیازی سلوک اور پابندیوں کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ یہ اقدامات عمومی طور پر مسلمان برادری کو متاثر کرتے رہے اور ان کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے گئے۔ یہاں تفصیل میں کچھ اہم واقعات اور پالیسیوں کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، اس نے مسلمان ممالک پر سفری پابندی عائد کی، یعنی مسلم بین کے نام سے اس کو جو ہے وہ پابندیوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ٹرمپ کے دور حکومت کے ابتدائی دنوں میں ہی انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کے تحت 7 مسلم اکثریتی ممالک ایران، عراق، شام، یمن، سوڈان، لیبیا اور صومالیہ کے شہریوں پر امریکہ میں داخلی پابندی عائد کی گئی۔ اس پابندی کو عام طور پر مسلم بین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ اقدام عدالتوں میں چیلنج ہوا اور مختلف ترامیم کے بعد ایک متنازع شکل میں نافذ رہا۔ مسلمانوں اور ان کے خاندانوں پر اس کے سخت اثرات مرتب ہوئے، جن میں خاندانی جدائی، طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور دیگر رکاوٹیں شامل ہیں۔ اچھا جی، پہلا تو ہو گیا۔ اور دوسری جو چیز اس نے کی ہے وہ ہے اسلاموفوبیا اور سیاسی بیان بازی، یعنی ٹرمپ کے بیانات میں اکثر مسلمان برادری کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی سیاست نے اسلاموفوبیا کو ہوا دی۔ انہوں نے انتخابات اور دیگر تقاریر میں مسلمانوں کو بعض اوقات شک کی نگاہ سے دیکھا، جس سے امتیازی سلوک اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی بڑھی۔ ان کے بیانات کے نتیجے میں امریکہ میں اسلاموفوبیا کے واقعات اور نفرت انگیز حملوں میں اضافہ ہوا۔ یہ بات آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے۔ نہ کمیلا ہیرس اور نہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ دونوں جو ہے اسی رویے سے پتہ چلتا ہے کتنے حامی ہیں یہ مسلمانوں کے۔ اور تیسرا، امیگریشن پالیسیز اور مہاجرین کی مشکلات۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مہاجرین اور پناہ گزینوں کے داخلے کی پالیسیوں کو بھی محدود کیا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو جنگ زدہ مسلم ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عراق، شام اور یعنی مسلمان ممالک۔ اور یہ جنگ آپ کو پتہ ہے شروع کس نے کی، چھیڑی کس نے، حملہ آور کون ہوا؟ امریکہ۔ میں کون سے الفاظ استعمال کروں؟ حملہ آور یہ ہوئے خود، اور اپنے ملک پہ مسلمانوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اتنی شرم نہیں آتی ہے کہ خود جا کے دوسروں کے ملک پہ حملہ آور ہوتے ہیں، مسلمانوں کے وہاں پر تباہی گھماتے ہیں، اور اپنے ملک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ زدہ ہیں تو ہمارے ملک میں نہیں آنے چاہیے۔ تمہاری منافقت پر بھی تھو ہے امریکہ۔ تو امریکہ میں پناہ کے متلاشی مسلمانوں کو زیادہ سخت قواعد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے خاندانوں کو پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے، مسلم کمیونٹیز پر نگرانی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سیکورٹی وجوہات کے تحت بعض اوقات مسلم کمیونٹیز کی نگرانی میں اضافہ کیا، جس سے مسلمان خود کو ہدف محسوس کرنے لگے۔ اس طرح کے اقدامات نے بعض مسلم امریکیوں کے درمیان بے چینی اور عدم تحفظ کو بڑھایا۔ مجموعی اثرات، اس کے جو مجموعی اثرات تھے وہ کیا ہوئے؟ اب یہ سنیں، یہ بندہ جو یہ ٹویٹنگ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ درست نہیں ہے، کمیلا درست نہیں ہے، دوسرا درست نہیں ہے، جو بائیڈن درست نہیں ہے، وہ خود مسلمانوں کا کتنا بڑا دشمن ہے، جس کو آج بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کے چکر میں سپورٹ کر رہے ہیں کہ مرشد کو باہر نکالے گا۔ وہ خود مسلمانوں کا کس قدر دشمن ہے، اور وہ اس کو آپ عمران خان کے ساتھ جوڑتے ہو۔ یار کچھ خدا کا خوف کر لو، ایسا مت کرو۔ جو خود اتنا بڑا دشمن ہے، آپ کو صرف اگر خان صاحب نظر آ رہا ہے، عمران خان نظر آ رہا ہے، مرشد نظر آ رہا ہے، اور باقی تمام مسلمان آپ کی نظر میں بھاڑ میں جائیں، تو پھر آپ اپنی سوچ میں شک کیجئے کہ آپ سچ میں مسلمان کہلانے کے قابل ہیں یا صرف مسلمانوں کا آپ نے جو ہے لیبل اوڑا ہوا ہے۔ اب مجموعی اثرات کیا ہے کہ ان اقدامات نے امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کو سماجی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ مسلم تنظیموں اور انسانی حقوق کے گروپوں نے ان پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور عدالتوں میں قانونی چیلنجز بھی دائر کیے۔ ان پالیسیوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی ان فیصلوں کا اثر محسوس کیا گیا، جس سے امریکہ کے عالمی ساکھ متاثر ہوئی۔ مسلمان برادری نے اس عرصے میں خاصی مشکلات جھیلی، تاہم انہوں نے اجتماعی طور پر مضبوطی سے ان چیلنجوں کا سامنا بھی کیا۔ تو میں صرف
پھر آخر پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیتنے کی جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور دعائیں کر رہے ہیں ایک ایسے کے لیے جو مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، جو سلیبیوں کے اور نقش قدم پہ اور یہودیوں کے چل رہا ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے بیٹھ کے یہاں پر پاکستان سے ٹویٹر پر بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پر ٹویٹ کر رہے ہیں، فیس بک پہ اس کے حامی بنے ہوئے ہیں، کس وجہ سے کہ وہ وہاں آئے گا، فائل اٹھائے گا اور عمران خان کو باہر نکالے گا۔ تو شرم کریں کچھ، کیونکہ آپ کے لیے صرف اور صرف پاکستان ہے، پوری دنیا کے مسلمان، کیونکہ حدیث کا مفہوم جب ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے، تو جب جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو وہ پورے جسم میں وہ درد محسوس کیا جائے، جب یہ حدیث اس کا مفہوم ہے اس طرح، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں کہ خود کو صرف پاکستانی مسلمان سمجھتے ہیں اور باقی دنیا کے مسلمان باہر میں جائیں؟ یعنی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو وہ باہر نکالے گا، تو یار کچھ شرم کر لو، کچھ خدا کا خوف کر لو۔ مسلمان ہو تو اپنے کا درد سمجھو، تم سے تو وہ ہندو اچھے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہندو کو تکلیف ہو تو پورا بھارت ان کے ساتھ اپنے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور یہاں تو مسلمانوں پر اس نے ظلم ڈھا کے اور اب مسلمانوں کا ہمدردی کر رہا ہے، اور آپ اپنے مفاد کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے یار ہم پاکستان سے اس کو معافتیں بھیجنے ہیں فیس بک پہ ٹویٹر پہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شرم کرو، کوئی مسلمانیت بچی کھچی اپنی دکھا دو، کوئی مسلمانیت دکھا دو کہ تم مسلمان ہو، یہ مت کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں کوئی کام نہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر ہوتا تو اس کا باپ بھی فلسطینیوں پر ظلم بند نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، مسلمان وہ کر دوں گا، تو کچھ خوف کر لو، آخر اللہ کو بھی تم نے دکھانا ہے، مسلمانوں کی سپورٹ کرو، نہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ان کافروں کی جو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا کہ میں مسلمانوں کا ہمدرد ہوں۔ میں اس وجہ سے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کا درد، اور مسلمان بھی دڑا دڑ اس کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں، تو ایسا مت کریں، کیونکہ حقیقت آپ کے سامنے ہے اور میں نے رکھ دی ہے آپ کے سامنے حقیقت۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ ایسے بندے کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔